بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جناب علی، میڈیا کے ہر طرف سے خان صاحب کے لیے آوازیں آ رہی ہیں، وہ آوازیں کیا ہیں؟ دیکھیے، منصور علی خان صاحب نے خان صاحب کے لیے کیا کہا۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا ہر کارکن یہ آواز سنے اور پھر مشورہ دے کہ آیا یہ قابل عمل ہیں یا نہیں۔ تو آئیے جناب علی سنتے ہیں منصور علی خان۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامیوں کو پڑھ کے مجھے ایکچولی افسوس ہوا، اور میں وجہ بتاتا ہوں میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی اپنے کچھ ویلاگس کے اندر یہ بات کی تھی، اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے کہ اس وقت وہ اپنے دروازے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے نہیں کھول رہی۔ اور جب میں دیگر جماعتیں کہتا ہوں تو ظاہری بات ہے، جو دو دیگر بڑی جماعتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے۔ چلے نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کلیش بنتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف کا اتنا بڑا کلیش نہیں بنتا ہے ایکسیپٹ کراچی۔ میرا خیال میں کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر ہٹ ہوئی ہے تو وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سے پھر بھی اتنی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں پر میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف از مسنگ اے ٹرک کہ وہ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، بلکہ گوہر علی خان صاحب کو تو ٹی وی کے اوپر آ کے اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ جی ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان کی جانب سے بار بار یہ بیانات آ رہے ہیں کہ جی ہم دونوں جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، نہ پیپلز پارٹی سے کریں گے نہ مسلم لیگ نون سے کریں گے۔ میرا خیال میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور کچھ نہ کوئی ڈفرینس لے کر آنا ہے تو اس کا رستہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس تک جاتا ہے، وہاں سے آپ کو ہو کے آنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو اس کے آپ پھر عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ سسٹم 5 سال تک چلتا ہے تو 5 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کے لیے مزید مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں، اور 5 سال کے بعد کیا ہوگا وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ تو بہتر ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہیں۔ یہ وہ والی جو پالیسی تھی جو آپ نے پہلے اپنائی تھی کہ جناب ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم پارلیمنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے، اور اگر نون لیگ جو ہے وہ جا کے پیپلز پارٹی سے بات چیت کر سکتی ہے، اور بلکہ آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا، شہری رحمان صاحبہ نے گفتگو کی اور انہوں نے اس موقع کے اوپر کہا کہ جی ہماری جو میجورٹی ہے اب تک کے لوگوں کی جنہوں نے آج سی میں گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ حکومت کو شاید سپورٹ کر دیں، لیکن ہو سکتا ہے کابینہ کے اندر نہ بیٹھیں اور اپوزیشن کے اندر جا کے بیٹھ جائیں۔ تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو وائی ناٹ گو اینڈ گیٹ اٹ۔ تو پاکستان تحریک انصاف اگر پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراک کر لیتی ہے، قاف لیگ کے ساتھ کر سکتی ہے، اور چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو ہے ہمیشہ ایک اچھا ڈائلاگ جو ہے ہمیشہ اوپن رہا ہے، تو اگر ان جماعتوں کے ساتھ لے رہی تو پنجاب بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ تو سندھ، پنجاب، کے پی اور وفاق، ان 4 صوبوں کے اندر، 4 جگہوں کے اوپر جو اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ آپ کی حکومت یا تو اتحادی صورت میں یا اپنی حکومتیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں۔ بٹ آئی تھنک یو ار مسنگ اے ٹرک بائی ناٹ ڈوئنگ دس۔ یہ میرا یہ ماننا ہے۔ جناب علی، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ساری بات ہے، آپ اپنی رائے رکھتے ہیں اس سلسلے میں۔ اب آ جائیں جناب اس خبر کے اوپر جو 18 بری خبریں جو آئی ہیں وہ اس طرح تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں 18 مختلف حلقوں کے حوالے سے جو ہے وہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں، ان نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو اس میں مریم نواز، خواجہ آصف، اون چودھری، ان لوگوں کے اور اس کے علاوہ بھی افراد تھے جن کے نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے جی درخواستیں قابل سماعت ہی نہیں ہیں، مطلب مینٹینیبلٹی کے اوپر ہی جو ہے وہ یہ کیس شروع میں جو ہے وہ اڑ گیا۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی پہلا آپ کا فورم جو ہے وہ آپ نے ایگزاسٹ کرنا ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پہلے آپ وہاں پہ جائیں، وہاں سے دیکھیں کہ آپ کے حوالے سے کیا فیصلات ہیں، اس کے بعد آپ ہم سے آ کے رابطہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ نے حلقہ این اے 128 کے سلسلے میں یہاں پہ جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ انہوں نے اون چودھری کی کامیابی کے خلاف جو ہے یہ درخواست دائر کی تھی۔ تو اس کے علاوہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست جو ہے ناقابل سماعت ہے، لہٰذا درخواست خارج کی جاتی ہے۔ درخواست گزار الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سے درخواست کر سکتا ہے۔ درخواست گزار کی موجودگی یا عدم موجودگی میں نتائج کے مرتب ہونے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ لاہور سے حلقہ این اے 117 سے علیم خان،
119 سے مریم نواز، 126 سے ملک سیف الملوک کھوکر، 127 سے عطا اللہ تارڑ کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا۔ 128 سے اون چودھری، N71 سے خواجہ آصف، N80 سے شاہد عثمان، N87 سے ملک شاکر بشیر اوان، اور PP 46 سے فیصل اکرام، PP 47 سے چودھری محمد منشا، PP 53 سے رانا عبدالستار، PP 167 سے عرفان شفیق کھوکر، PP 169 سے ملک خالد کھوکر، PP 170 سے جو ہے وہ بھی ان انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو ان تمام کی درخواستیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں، اور ان کو کہا ہے جی جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جا کے پہلے رابطہ کریں، پھر یہاں پہ آئیے گا۔